میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ جو داستان ہے اس کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے حضرت پیر مورس شاہ صاحب۔ مورس کوڈ ہوتا ہے نا، وہ ایک انگریز نے ایجاد کیا تھا، ڈڈ ڈا 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 ڈڈ ڈا، ڈیشز اور ڈاٹس کی جو کہانی ہے فوج میں استعمال ہوتی ہے، جتنی بھی یہ آرمڈ سروسز ہیں سرفیس کی، یعنی فوج اور نیوی میں یہ استعمال ہوتا، اب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے زمانے تک تو بہت ہوا کرتا تھا۔ اور میں نے بڑے بڑے ماہر دیکھے ہیں سگنلز کے، جتنے آفیسرز، جے سی اوز، آفیسرز تو شاید نہیں اتنے، لیکن جے سی اوز اور جوان تو ایسے میں نے ماہر دیکھے تھے کہ میں حیران ہو جاتا تھا، اور میں کئی منٹ انہیں دیکھتا رہتا تھا جب وہ کام کر رہے ہوتے تھے مورس کی کے اوپر۔ مورس کی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ میں نے تصویر انٹرنیٹ سے لی ہے، اس کو آپ نے اوپر سے ٹیپ کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ ریلوے اسٹیشنوں پہ بھی لگی ہوتی تھی۔ تو کہانی دراصل ہے شوبدہ بازی کی۔ تو شوبدہ بازی کے تو ہم جو ہیں نا ماہر بھی ہیں اور ماننے کے بھی ماہر ہیں۔ مطلب ہم میں سے جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں زورا فونا یاد ہوگی۔ وہ ایک عورت آ گئی تھی، اس نے ادھر کوئی غبارہ چھپایا ہوا تھا، وہ کہتی تھی میرے پیٹ میں حضرت عیسیٰ ہیں اور یہ میرے سے باتیں کرتے ہیں اور بڑی جناب کلام پڑھتے ہیں، اندر پتہ نہیں کیڑا کلام پڑھتا سی اندر وہ نا ادھر مغرب کی طرف لاتیں کر کے، گھٹنے اوپر کر کے لاتیں کھول کے لیٹ جاتی تھی کہ اب حضرت عیسیٰ اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان بھی یحییٰ خان کا زمانہ تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، ایڈیٹس سے بھرا ہوا ملک تھا، انہوں نے جناب ہاتھوں ہاتھ اسے لیا کہ لو جی حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ ہونے والی ہے، بس پھر تھوڑے دنوں بعد قیامت بھی آ جانی ہے۔ لیکن قیامت کی تیاری کسی نے نہیں کی، زورا فونا کی البتہ خوب ادھر جناب انہوں نے سواگت کیا اور بڑی سیوا کی اس کی، مال دولت سے بھی نواز کے اس کو بھیجا گیا۔ وہ تو چلیں ریلیجس قسم کے تھا نا، آپ یہاں مذہب کے نام پہ جیسی مرضی شوبدہ بازی کر لیں وہ تو ہم نے فوراً مان لینی ہے۔ لیکن ابھی یہ جو 10-12 سال 15 سال پہلے کب تھی پی 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 کی حکومت، اس میں گوف پرائم منسٹر ایک تھا، ایک آئٹم کہیں سے نکلا کسی ووڈ ورک میں سے، اس نے کہا جی میرا نام اسلم جناح ہے، میں محمد علی جناح کا پتہ نہیں بھائی ہوں کہ بیٹا ہوں، بھائی شاید اس نے کہا۔ وہ خانہ خراب ہو، کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی اودا تو بھائی ہے، تیری عمر 40 سال ہے تو کتھوں آ گئے ہیں تم؟ اس کو جناب اسلام آباد اس کی دعوتیں ہو رہی ہیں، اس کو پرائم منسٹر مل رہا ہے آپ کا، اور جناب اس کی کو وظیفہ لگا دیا مہینے کا پتہ نہیں کتنے لاکھ روپیہ، اس کو ایک برانڈ نیو ٹویوٹا کرولا بھی دے دی۔ تو دل تو میرا بھی بڑا کیا کہ میں بھی کسی کے بڑے کا نام لے لوں، لیکن میں جڑے بڑے دا لینا سی انہوں نے میں نے وٹے مار کے مار دینا سی کہ بلاسفیمی کر رہا ہے، تو میں چپ رہا۔ لیکن ہمارے یہاں اس قسم کی بیوقوفیاں جو ہیں نا، اس قسم کی شوبدہ بازیاں، ان کو ہم ایسے نگلتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ، مطلب ہم سے زیادہ ریٹارڈڈ قوم کوئی نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں واپس حضرت مورس شاہ صاحب پہ۔ گجرانوالے کے نزدیک کوئی گاؤں تھا، مجھے گاؤں کا نام نہیں اب یاد، اور کہانی ہے یہ 1973 یا 1974 کی۔ وہاں پہ ایک دن جناب دھوم ہو گئی کہ جی پہنچے ہوئے بزرگ آئے نے، اور بزرگ کون سی؟ 2 منڈے، 25 26 30 سال کی عمر، اس سے زیادہ کیا تھی، اور وہ نوجوان کلین شیون، مطلب مونچھیں تو رکھتا ہے ہر کوئی یہاں پہ، تو وہ مونچھیں تھیں صرف، باقی وہ کلین شیون تھے۔ اور ان کا معجزہ کیا تھا جناب کہ پیر صاحب اندر والے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے، جب جو مانگنے والا تھا، جو سائل تھا، جب وہ اندر پہنچتا تھا، پیر کو ساری اس کی بات پتہ ہوتی تھی کہ وہ کیوں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کتنی اولاد ہے، کتنے باپ ہیں، کتنی فلانی، یعنی ہوتا یہ تھا کہ وہ تو جناب دنیا پاگل ہو گئی کہ یار ہے نوجوان کڈا پہنچا ہوا بزرگ ہے،
اللہ پاک دا ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ایک کوئی تھانے دار تھا بڑا چٹک پٹک، اس نے اس کو کچھ بھنک پڑی کہ یار وہاں تو نوٹ چل رہے ہیں۔ وہ تھانے دار تو ویسے گیا ہوگا کہ چلو میں بھی انہاں نوٹاں چوں کو اپنا حصہ لواں، لیکن وہاں جا کے جب اس نے لڑکے سے دیکھے دو تو اس کو کچھ شک پڑا۔ اس نے ان کی جب جھاڑ پھٹک کی تو پتہ چلا کہ وہ 2 دانے لڑکے تھے نا، ایک اندر پیر بن کے بیٹھا ہوا تھا، دوسرا جو باہر بیٹھا ہوتا تھا چونکڑی مار کے اور چادر، میرا خیال ہے سردیوں کے دن تھے، وہ چونکڑی مار کے جو باہر بیٹھا تھا اس نے گھٹنے کے نیچے اب کپڑے کے اندر مورس کی رکھی ہوئی تھی، اور وہ یہاں وہ جو سائل آتا تھا وہ پوچھتا تھا کہ ہاں بھائی کی مسئلہ تیرا؟ وہ کہتا تھا جی میرے پیسے گم گئے ہیں، تو یا میرے جو 3 باپ تھے ان میں سے ایک کی وفات ہو گئی ہے تو اس کو میں کہاں دفناؤں، یا جو بھی کچھ اس نے کرنا ہوتا تھا۔ تو وہ یہاں سے وہ مورس کی پہ اندر اس نے ایئر فون لگایا ہوتا تھا، اور یہ جیسے بھی کرتے ہیں مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ یہاں سے مورس کوڈ کے ذریعے اس کو اندر پیغام سارا جا رہا ہوتا تھا کہ اس کے 4 بھائی ہیں، اس کے 3 بیٹے ہیں، اس کے 6 باپ ہیں، اس کی 1 ماں ہے، اور جناب یہ کام کرتا ہے اور بیمار رہتا ہے، اس کی یہ بیماری ہے وغیرہ۔ اور جیسے ہی یہ سائل اندر گھستا تھا تو وہ کہتا تھا اچھا پھر تینوں مرگی دی دورہ پیندا ہے لو جی، بندہ تو اتھے ہی لمحہ پی جاندہ سی۔ تو بڑا جناب وہ تھانے دار کو جو بھنک جو پڑی تو وہ گیا اور اس نے یہ نکال لیا۔ وہ تو گیا تھا کہ مال لیا ہوگا، مال تو خیر ان سے جھاڑ لیا ہوگا اس تھانے دار نے خوب، کیونکہ وہ ہو گئے اریسٹ، اور پتہ چلا کہ جناب وہ تو فوجی سپاہی ہیں، اور وہ ہماری کھاڑیاں کے اندر جو ہماری دوسری ڈویژن تھی 17 ڈویژن، میں 6 آرمڈ ڈویژن میں میری یونٹ تھی، ساتھ میں 17 ڈویژن پرلی طرف ہوتی تھی، اس کی جو سگنل بٹالین ہے اس کے وہ دونوں سپاہی ہیں، انہوں دونوں نے اکٹھے اینول جو پریولیج لیو ہوتی ہے، اور سپاہیوں کو 2 مہینے کی پریولیج لیو ملا کرتی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ انہوں نے اکٹھے لی، اور ظاہر ہے انہوں نے پہلے سے کوئی پروگرام بنایا ہوگا۔ یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ مورس کی کہاں سے لائے وہ لوگ، کیونکہ یہ تو کنٹرولڈ آئٹم ہوتے ہیں، آپ کے یونٹ کے سٹور میں ہوتا ہے، اور اس کا باقاعدہ آڈٹ وغیرہ ہوا کرتے ہیں کہ ساری چیز موجود ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آنکھ بچا کے لے گئے ہوں کوارٹر ماسٹر کی، اور انہوں نے کہا یار 2 مہینے بعد لے کے رکھتے دینی ہے واپس، پتہ ہی نہیں لگے گا، تو وہ اریسٹ ہو گئے۔ مجھے جب خبر پڑی، مجھے ایسی خبریں آ جاتی تھیں کیونکہ میرے اندر ایک سولجر سے زیادہ ایک نا انویسٹیگیٹو رائٹر کی روح گھسی ہوئی تھی۔ مجھے کسی میرے سپاہی نے آگے کہا کہ سر اتھے 2 پھڑے گئے نے، پتہ نہیں کی کرتے پئی سی وہ مورس کی دے نال۔ تو میں چلا گیا، میں ان دونوں کو ملا جا کے، اور ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا، اور میرا خیال ہے 7 سال انہیں ریگرس امپریزنمنٹ ملی تھی کچھ اسی قسم کی، لیکن وہ فوج سے ان کا کورٹ مارشل ہو کے وہ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ساری داستان سنا دی، تو میں نے کہا کتنے پیسے بنائے؟ تو کافی سارے انہوں نے پیسے بنائے تھے، کیونکہ وہ تو 15-20 دن تو چلتا رہا یہ کھیل تماشا، پھر وہ تھانے دار کو بھنک پڑی، تو آخری دن کی کمائی تو تھانے دار ہی لے کے گیا ہوگا، لیکن وہ پہلے والے جو مال تھا وہ انہوں نے خوب بنایا اور بڑی موجیں لوٹیں، اور وہ ہنس کے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خوب موجیں لوٹیں، اور گجرانوالا تو ویسے ہی مشہور تھا کھابے کھانے کے لیے، تو کھابے ہی کھائے ہوں گے 2 نوجوانوں نے۔ خیر وہ ان بیچاروں کا کورٹ مارشل ہو گیا اور وہ فوج سے چلے گئے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ جس طرح سے بھی مذہب کے نام پہ کسی کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، پاکستان سب سے زیادہ فرٹائل زمین ہے اس کے لیے۔ یہاں پہ ایک دم زورا فونا آ جائے گی ٹھڈ کٹ کے تو حضرت عیسیٰ ہم مان لیں گے کہ اس کے پیٹ میں ہے، کوئی گوف اٹھ کے آئے گا کہ میرا نام اسلم جناح ہے، میں محمد علی جناح کا بھائی ہوں، تو دوسرے جو بڑے گوف ہیں وہ مان جائیں گے۔ مطلب ہمارے یہاں
کسی کے دماغ میں یہ جو کرٹیکل سوچ کی جو بیماری ہے جو کہ مغرب میں بہت زیادہ ہے، یہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچ سکتے؟ جب ایک آئٹم اٹھ کے آیا کہ میں اسلم جناح ہوں اور محمد علی جناح کا میں بھائی ہوں، تو کسی نے کچھ نہیں سوچا اور اس کو نوازنا شروع کر دیا. یعنی ہم بیوقوف لوگ ہیں، ہمیں بالکل عقل نہیں ہے. وہ جو تھانے دار تو اپنی کمائی لینے گیا تھا، وہ اس لیے نہیں گیا ہوگا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور وہ گیا ہوگا وہ یہی سوچتا ہوا کہ یہ ذرا بڑی عمر کے پیر ہوں گے داڑھیوں والے. تو جب اس نے کلین شیون لڑکے دیکھے تو پھر اس نے وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کام ہی غلط ہے. تو بہرحال کہانی یہ تھی کہ ہم کرٹیکل سوچنے کی ہمارے اندر صلاحیت بالکل نہیں ہے. وہ ابھی کل ہی میں نے آپ کو سنایا کہ وہاں پہ جیلم کے اندر آگے گاؤں میں نکی جو گاؤں وہاں گیا تھا اپنے دوست بلال جنجوا کو ملنے کے لیے، وہاں پہ ایک فلکس نام کا پیغمبر بھی ایجاد ہو گیا. اور وہ یہ کہ ابھی پتہ نہیں اس کا مزار بنا ہے کہ نہیں، لیکن عن قریب بن جائے گا اور وہ مزار لمبا ہوگا اور خوب چڑھاوے چڑھیں گے اور لوگوں کی دعائیں پوری ہوں گی اور لوگ آ کے وہاں پہ متھا ٹیکیں گے. وہ یہ جو ہمارا ہے نا کہ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ سب جھوٹ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے. وہ ہمیں پتھر چاہیے ہیں پوجا کرنے کے لیے. سینکڑوں سالوں سے پتھروں کی پوجا کر رہے تھے، پھر آ کے کسی نے کہہ دیا کہ نہیں بھی نہیں، ادھر منہ کر کے ٹکرا مارنیاں شروع کر دو. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، تو ہمیں ابھی بھی قبریں چاہیے. تو وہ ہمیں یا کوئی ایسے پیر چاہیے جن کو سب کچھ ہمارا پتہ چل جائے، ہم ان کے آگے جا کے سجدہ کرتے ہیں. میں نے سجدے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ کہانی تھی حضرت مورس شاہ صاحب کی.